بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان، بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو رسول اور پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے، اس کی صحیح تعداد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر مشہور ہے نا کہ 1,24,000 کم و بیش۔ مقصد ہے کہ 1,24,000 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے تھوڑے یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی تعداد 2,24,000 ہے۔ صحیح اور درست بات اور روایت یہی ہے کہ انبیاء کی صحیح تعداد کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، تمام سچے پیغمبر ہیں، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی نبوت رسالت کو صدق دل سے مانتے ہیں۔ ان کی نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ٹھیک ہے، ایمان لانا، ان کو ماننا، یہ ضروری ہے۔ باقی شریعت صرف خاتم الانبیاء کی۔ اس وقت ہم کس کے امتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو انبیاء اکرام کی اس سلسلہ کی پہلی کڑی ابو البشر مسجود ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری موتی امام الانبیاء سید المرسلین خاتم الانبیاء سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ پہلے پیغمبر ہیں، بلکہ نسل انسانی کے پہلے فرد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بارے میں ان کا ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ رب العزت نے جب اس نئی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو تخلیق سے پہلے اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں یا جتنی بھی مخلوق پیدا کی گئی تھی، ان میں جنات تھے، فرشتے تھے، عرش و کرسی، زمین، آسمان، مگر کسی مخلوق کو بنانے سے پہلے اللہ نے تذکرہ نہیں فرمایا، اپنے ارادے سے پیدا کر دیا، کن کن کا لفظ کہہ کے، یعنی کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گئی۔ مگر نئی مخلوق انسان کی عظمت اور مقام شرف کو ظاہر فرمانے کے لیے اس کی تخلیق کا ذکر اور تذکرہ فرمایا پہلے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ٹھیک ہے، میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، جو مجھ سے احکام حاصل کر کے میرے بندوں تک پہنچائے گا، یا ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے نائب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اللہ کا فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا کہ مشورہ لے رہے تھے اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی کام میں کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے، رائے نہیں لینی تھی، بلکہ اللہ نے یہ فرما کر فرشتوں کو اپنی تخلیق کی پہلے خبر دی، تاکہ فرشتے اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے متعلق پھر اپنا حکم اور اپنی حکمتوں کو بیان فرمائے۔ فرشتوں نے جیسے ہی سنا تو وہ حیران ہو گئے، تو کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم کافی ہیں، اس نئی مخلوق سے فساد کی بو آتی ہے۔ تو اب فرشتوں کے سوال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ فرشتے عالم الغیب تھے، کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ فرشتے، یہ جو نئی مخلوق پیدا ہوگی یہ فساد کرے گی؟ عالم الغیب نہیں تھے، ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، بلکہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں کے
اس جواب پر اللہ نے یہ تنبیہ اسی لیے فرمائی کہ حضرت آدم کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی اس طرح واضح ہو گئی کہ فرشتوں کو آدم کی برتری اور بلندی کا اقرار کرنا پڑا، اور ساتھ ہی اپنی عاجزی کا بھی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ انہوں نے اس لیے سوال کیا تھا فرشتوں نے یہ آگے سے کہ ان سے پہلے ایک مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جنات کی، وہ فساد کرتے تھے، زمین میں خون ریزی کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی اللہ رب العزت کے سامنے۔